نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قیام شہر رمضان الفصل الثانی عن سید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصیر فصلى فيها لياليا حتى اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنهم قد ناموا فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من سنيكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة متفق عليه. آج ایک نئے باب کا آغاز ہے، وہ ہے قیام لیلۃ رمضان، رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنا۔ عنوان باب قیام شہر رمضان آیا، رمضان کے مہینے میں کھڑا ہونا یعنی نماز پڑھنا، اس سے مراد تراویح ہے۔ اس سلسلے میں تو بہت کچھ کہا گیا ہے، بڑی بڑی کتابیں سب اس سے بھری پڑی ہیں، لیکن رمضان کی کچھ راتوں میں حضور نے پڑھایا لوگوں نے، چند راتوں میں، اور اس کے بعد پھر حضور اپنے حجرہ شریفہ سے برآمدی نہیں ہوئے، لوگ آ گئے تھے سب، صحابہ حضور کو پکارتے نہیں تھے جلدی سے، اس میں سے کچھ لوگ کھانسنے کھانے لگے کہ حضور برآمد ہو، لیکن جب حضور حجرہ شریفہ سے برآمد نہیں ہوئے تو لوگوں نے گمان کیا کہ سرکار سو گئے، اس لیے کہ دن بھر کام کرتے رہتے تھے سب، حالانکہ حضور سوئے نہیں تھے، نکلے ہی نہیں۔ فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہاں سے وہ شفقت جو حضور کی امت پر ہے اس کا پتہ چلتا ہے، حضور اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں، نہیں چاہتے کہ امت پر کوئی بوجھ آئے، لہٰذا یہاں جو امت پر بوجھ ڈالنے کے عادی ہو گئے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ضمیر کو ٹھیک کریں، انہیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کریں، نہیں چاہتے تھے کہ امت پر بوجھ آئے، نکلے ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ آدمی کی نماز جو گھر میں پڑھتا ہے وہ بہت اچھی ہے، افضل نماز ہے جو گھر میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ گھر میں پڑھے گا تو گھر والے بھی پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی، تو آدمی کی سب سے اچھی نماز گھر میں ہے سوائے فرض کے۔ تو یہ مساجد جو ہے یہ فرائض کے لیے ہے اصل میں، بقیہ نفل نماز آپ گھر میں پڑھ گے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ حضور نے اپنا ایک حجرہ بنایا تھا مسجد کے اندر، کھجور کی شاخوں سے اور چٹائی سے حجرہ بنایا تھا۔ اگر کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ حجرہ کا کیا معنی ہے، کبھی ہو سکتا ہے پوچھ کے یہ حجرہ کس کو کہتے ہیں، آپ نہیں بتا پاؤ گے، جانتے ہو کہ یہ کیا ہے لیکن بتا نہیں پاؤ گے، بہت سی چیزیں جانتے ہیں آدمی لیکن بتا نہیں سکتے اس کا حجرہ کا کیا معنی ہے۔ یہ حجرہ حجر سے بنا ہے، حجر، حجر کے معنی روکنا، حجر کے معنی روکنے کے، تو یہ حجرہ روکتا ہے کسی کو اندر آنے سے جب تک اجازت نہ ہو، بھائی بات، تو روکنے والی چیز کو حجرہ کہتے ہیں، بھائی بات۔ تو اس میں حضور عبادت کرتے تھے اسی طرح جیسے معتکف جو ہے
پردہ کر لیتا ہے تھوڑا سا کہ تاکہ ایسے کوئی جس کے جی میں آ نہ جائے. تو حضور نے چٹائی کا اور کھجور کی ٹہنیوں کا حجرہ بنایا. صحابہ نے دیکھا کہ حضور مسجد ہی میں تشریف فرما, اور ظاہر ہے کہ حضور مسجد میں ہے تو نماز ہی پڑھیں گے, تو پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر وہ بھیڑ روز بڑھنے لگی, اس لیے کہ صحابہ عمل پر جان چھڑکتے تھے, عمل پر جان چھڑک, وہ عمل جو حضور سے دیکھ لیتے تھے اس پر جان چھڑک, تو بھیڑ بڑھنے لگی. جب بھیڑ بڑھ گئی تب حضور نہیں نکلے. اسی کو لے کر کے غیر مقلدین نے ایک طوفان کھڑا کر دیا. پہلے تمام ائمہ سے وہ الجھے, ابھی وہ گتھی سلجھی بھی نہ تھی, یہاں بھی پہنچ گئے, اور ابھی جو کہتے ہیں کرتے ہیں کہ بس یہ قیام اللیل کیا ہے, کیا ہے تراویح کیا ہے. کبھی آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے تراویح کیا ہے, لیکن آپ بتا نہیں پاؤ گے, پڑھتے ضرور ہو, اس لیے کہ آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے. پڑھیں گے زندگی بھر نماز پڑھی, کوئی پوچھ گیا کہ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں, نہیں بتا پاؤ گے. یہ ترویہ سے بنا ہے. جب صحابہ 4 رکعت پڑھ لیتے تھے تو تھوڑا آرام کرتے تھے, جیسے ہمارے یہاں بھی 4 رکعت ہو جاتی, تھوڑا لوگ آرام کرتے ہیں, کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں. جب 2 سلام ہو جاتا ہے تو آرام سے تراویح پڑھی جاتی ہے, اس میں زیادہ پڑھا جاتا ہے نا تراویح میں, وہ قیام اللیل ہے. عرب میں اس کو صلاۃ القیام ہی کہتے ہیں تراویح کو, وہ تراویح نہیں کہتے, وہ قیام جو ہے صلاۃ القیام کہتے ہیں. صلاۃ القیام اطابکم اللہ, یہ اعلان ہوتا ہے, یعنی رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی نماز, اللہ تم کو خوش رکھے, تو یہ اعلان ہوتا ہے. تراویح وہ نہیں کہتے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ صلو صلاۃ التراویح. برابر وہاں 20 رکعت ہوتی رہی, 10 رکعت ایک امام پڑھاتا رہا اور 10 رکعت دوسرا. پھر ادھر آ کر کے کچھ دنوں سے منمانی پھر شروع کر دیے کہ 10 ہی رکعت پڑھو یا کچھ پڑھو. وہاں تو شاہی فرامین روز کچھ نہ کچھ جاری ہوتے رہتے ہیں, اور جی کھول کر کے منمانی کی جاتی ہے. چلو, تو آج وہ باب کھل رہا ہے, یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کرنا کیسا ہے. ویسے تو کبھی بھی راتوں کا قیام بہت قیمتی ہے, لیکن رمضان کی رات تو کیا کہنا تھا. پہلی حدیث جو مروی اگرچہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, دونوں میں ہے, لیکن اتفاق سے اس کو فصل ثانی لکھتے, فصل اول نہیں ہے, لیکن کتاب میں فصل ثانی لکھا گیا, اور بخاری مسلم سے ہے بھی ہے. پہلی فصل میں بخاری مسلم سے حدیثیں آتی ہیں, اور روایت کرنے والے بہت بڑے عالم ہیں, زید بن ثابت ہے. یہ فرائض کے اتنے دل دادا تھے نہ پوچھو, یہ کاتب وحی بھی تھے, زید بن ثابت وحی لکھتے تھے اور فرائض پر جان چھڑکتے تھے. بس معلوم ہو جائے کہ یہ فرض ہے, بس مضبوطی سے. وہی حال سب صحابہ کا تھا, لیکن اس میں بعض کو بعض کی نسبت فضیلت حاصل. یہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر نے جو قرآن جمع کرنے کو حکم دیا, یہی تھے زید بن ثابت تھے, ان سے یہ حدیث مروی ہے. کہتے ہیں مروی ہے زید بن ثابت سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا مسجد میں, چٹائی سے حجرہ بنایا, یعنی کھجور کی شاخوں سے اور پتوں سے ایک حجرہ بنا دیا مسجد میں. فصلی فیہا لیالیا, تو اس حجرے میں آپ نے کچھ راتیں نماز پڑھی, یہاں تک کہ جمع ہوئے اس کے اوپر کچھ لوگ جمع ہو گئے, اور دھیرے دھیرے بھیڑ بڑھنے لگی. بتائیں نہیں کہ وہ بات بنانے والے نہ تھے, کام کرنے والے لوگ, عمل کے بہت شاید. تو بھیڑ بڑھنے لگی تو تھوڑا بڑا اجتماع ہو گیا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کی اس رات کوئی آواز نہیں آ رہی, اس فکر میں تھے کہ کوئی حضور کی آواز آئے, ہم امید کریں کہ حضور برآمد ہو رہے نکلیں. تو انہوں نے کہا فقدوا الصوت, لیکن حضور کی کوئی آواز ان کو نہیں ملی. تب انہوں نے گمان کیا کہ حضور سو گئے. حضور کیسے سوئیں گے, اس لیے گمان ہی لکھا, سوئے نہیں تھے, اس وقت جاگ رہے تھے, لیکن نہیں نکلے. فجعل بعضهم يتنحنح, تو بعض نے کھانسنا ہو کے کھانا شروع کر دیا, پکارنا نہیں, کھانسنا کے, تاکہ حضور کو پتہ چلے کہ ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں. کھانسنا ہو کے کھانا شروع کیا, لیخرج الیہم, تاکہ حضور ان کی طرف نکلیں. تب حضور نے فرمایا ما زال بکم الذی رأیت
میں نے برابر یہ محسوس کیا من سنیکم، جو تم جو بات کر رہے تھے وہاں ہنس رہے تھے ککار رہے تھے اور چاہتے تھے کہ میں نکلوں، سب میں جان رہا تھا حضور فرما رہے ہیں حتی خشیت ان یکتب علیکم، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، مجھے ڈر ہوا۔ حضور جس کام پہ مداومت کرتے تھے تو کبھی وہ چیز فرض کر دی اور کبھی نہیں بھی کی گئی، یہ دونوں ہے۔ کبھی فجر کی 2 سنت برابر حضور پڑھتے تو فرض نہیں کی گئی سنت نہیں، لیکن کبھی کبھی فرض کر دی گئی۔ جب حضور نے ہمیش بھی کی تو ڈرے کہ یہ 20 رکعت جو پڑھتے ہیں کہیں امت تو فرض ہو گئی اور نہ کیا تو پکڑے جائیں گے، فرائض میں بہت بڑی پکڑ ہے۔ تو کہا مجھے ڈر لگا، تو حضور کو باہر نکلنا بھی یہ امت کے لیے تھا، اور حضور کا گھر میں بیٹھا رہنا بھی امت کے لیے، دونوں وہ جو کرتے ہیں امت کے بھلے کے لیے کرتے ہیں، اور یہی جو ان کا صحیح معنوں میں امتی ہے وہی کرے گا جو امت کے حق میں بھلا ہو، بس بھلائی۔ نکلتے تھے تو ان کی بھلائی کے لیے، نہیں نکلے تو ان کی بھلائی کے لیے، بس دونوں پہلو ہیں۔ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ، اور اگر وہ تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اس پر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر آدمی تراویح پڑھتا، نہیں پڑھتے سب، کہیں فرض ہوتی تو اتنی بڑی بات فرض ہوتی کہ پوچھو نہیں، وہ جانتے ہیں کہ سب نہیں کر پائیں گے، اس لیے نہیں۔ ہر کام کے پیچھے دین کی کوئی مصلحت ہے، حضور کے نکلنے میں بھی مصلحت ہے اور نہ نکلنے میں بھی مصلحت ہے، ہر چیز میں مصلحت ہے، تو امت کے بھلے کے لیے نہیں نکلے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا فصلوا ایھا الناس، اے لوگو نماز پڑھو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، جگہ بس اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں نماز، اتنا ہی نہیں فرمایا کہ اپنے گھروں پر، اب فرما رہے ہیں فإن افضل صلاۃ المرء فی بیتہ، اس لیے کہ افضل نماز آدمی کی وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے، کسی کو اس میں دکھانا نہیں، سنانا نہیں، صرف گھر والے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہنا نہیں پڑے گا آپ کو، خود اختیار کر لیں۔ آدمی سن کر کے بہت ہوشیار جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، زیادہ تر لوگ دیکھ کر کے کرتے ہیں۔ جب آپ کو گھر والے دیکھیں گے تو گھر والے بھی پڑھنے لگیں۔ ہاں افضل نماز ہے آدمی کی جو وہ گھر میں پڑھتا ہے، لیکن الا المکتوبہ، مگر فرض نماز، دیکھو فرض کو نکالا، فرض گھر میں نہیں صحیح ہے، فرض تمہارے اوپر قرض ہے کہ مسجد میں آؤ اور جماعت سے پڑھو، آئی بس فرض گھر میں پڑھو، نفل کے لیے آپ گھر میں جا سکتے ہو، بہتر نماز ہو، دیکھا یہ حضور فرما رہے ہیں۔ یہ تو مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے فرض بھی گھر میں بیسٹ ہے، آئی بس اس لیے کہ عورتوں میں اصل تستر اور پردہ ہے، دین ان کی بے پردگی کو نہیں چاہتا، لیکن مغرب میں کچھ ایسی چالیں چلی کہ مسلم خواتین کو بھی مردوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا لا کر کے، اور اس طرح فخر کرتے ہیں، اسلام نے نہیں پسند کیا، اس کے لیے اس کا گھر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گھر ہی میں بند رہے، یہ دین میں بھی نہیں ہے بابا، لوگ کہیں کہ گھر میں بند کر دیا وہ صحت مند نہیں رہیں گی، بیمار ہو جائیں گی، نہیں، اس کا نہیں پابند۔ یہ عورتیں سفر میں بھی جاتی تھیں اور جب جنگ ہوتی تھی اس میں بھی جاتی تھی مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے، اس لیے کہ عورت جو خدمت کر سکتی مرد نہیں کر پائے گا، اس لیے ہاسپٹل میں زیادہ عورتیں رکھی جاتی ہیں خدمت کے لیے، ان میں قدریں نرمی ہوتی ہے، عورت میں، مرد میں قدریں سختی ہوتی ہے، وہ جاتی تھی میدان جنگ میں بھی جاتی تھی، ایک دم بالکل بٹھا کے نہیں رکھا کہ ان کو ہوا پانی نہ ملے، جس نے یہ کیا صحیح نہیں کیا، برابر خیال رکھا ان کا۔ یوں تو حضور پسند نہیں کرتے تھے ان کا مسجد میں آنا، لیکن وہ آتی ہو تو روکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کو روکے۔ سیدی فاروق اعظم کی ایک اہلیہ تھی جو بہت کثرت سے مسجد کی حاضری دیتی تھی، فاروق اعظم کو پسند نہیں تھا، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا کہ آپ کے لیے گھر ہی ٹھیک ہے، کہا آپ ہم کو روک دیجیے، ہم نہیں جائیں گے، شوہر ہے آپ نے، کہا میں کیسے روکوں، حضور نے منع کیا کہ اگر آتی تو آنے دو، میں کیسے روک سکتا ہوں، جس کو حضور نے نہیں روکا میں کیسے روک سکتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہ ادب ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے دوسری ترکیب کی ان کو روکنے کی، کہا میں تو بالکل نہیں منع کر سکتا ہوں۔ تو جب وہ نماز کے لیے جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، کچھ اندھیرا تھا، تو ہلکی پھلکی چند ککڑیاں ان کی طرف پھینک دی، ادھر ادھر انہوں نے دیکھا کوئی نظر نہیں، چھپ کر کے ہوا سب، اور پھر وہیں سے واپس آ گئی، کہا کیا لوگ اب اچھے نہیں رہے کیا؟ کتنا ادب تھا صحابہ کو، حضور کے فرمان، کہا میں کیسے روک سکتا ہوں، منہ سے نہیں کہا، اپنے عمل سے روکا، منہ سے نہیں کہا، قول سے نہیں روکا۔ تو یہ قیام رمضان ہے، اب اس پر گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ اور بات بھی آپ معلوم کریں گے۔ آج اسی پہ اکتفا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔